یہ اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے، ہم انسانی طور پہ بات کر رہے ہیں، اس میں مذہبی ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے۔ اب یہ دیکھو، مذہب کا تعلق نہیں ہے اور مذہب کو لانا نہیں چاہتے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے ضیاء کے قانون کو کالا کہا؟ وہ تو مذہب اور انسانیت کو مقابلے میں رکھے ہوئے ہے۔ سزا معاف کروانے کو انسانیت کہتا، گستاخ رسول کی سزا موت اس کو مذہب کہتا، اور کہتا مذہب کو ہم بیچ میں لانا نہیں چاہتے۔ تو وہ مسلمان کس چیز کا ہے جب وہ مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا؟ تو اس شخص نے، طاہر القادری نے 13 گھنٹے اس کے لیے وہ رنگ روڈ پر چڑھا کہ لوگوں کو بھول جائے کہ کہنا کیا ہے، کہ وہ ضیاء کے قانون کو کالا کہہ رہا ہے، وہ نواز شریف کے قانون کو کالا کہہ رہا ہے۔ نہیں، وہ تو سزائے موت کو کالا کہہ رہا ہے اور وہ مذہب کے مقابلے میں انسانیت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب مذہب کے لحاظ سے کون تعویل کرے گا کہ وہ ضیاء کا مذہب کو کالا کہہ رہا تھا، کہ ضیاء کا مذہب انسانیت کے خلاف ہے؟ کون کہے گا کہ نواز شریف کا مذہب اسلام انسانیت کے خلاف ہے؟ وہ تو مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی بات ہو رہی، اور مذہب کس چیز کا؟ اس واسطے اگرچہ اس نے دفاع کیا مگر ہم نے بھی پکڑا۔ اب میں وہ کلپ سنواؤں گا کہ اس نے اپنی زبان سے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب کے مقابلے میں انسانیت کی بات کرے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو بات سلمان تاثیر نے کی ہوئی ہے اس 13 گھنٹے والی تقریر میں، خود طاہر القادری نے نہ جانتے ہوئے، چونکہ بات تو سچی نکل ہی جاتی ہے، بچار بڑھا رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات نکل گئی کہ اگر کوئی شخص مذہب، قرآن، ان چیزوں کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کا قائل ہوں، انسانیت کے لحاظ سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، مذہب کے لحاظ سے نہیں کرنا چاہتا، وہ جہنم کا کتا ہے، تو پھر اپنی زبان سے بھی اس کو کہہ دیا۔ اور یہی حق کی شان ہوتی ہے کہ ان زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے کہ جو تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نکلنے نہیں دینا۔ اس سلسلہ میں سنو 27 نمبر، حضور کی شریعت خراب ہے، معاذ اللہ، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تب ایسا کوئی بکواس کر دے، قرآن کو کہہ دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے، حضور نے اگر فرمایا بھی ہے معاذ اللہ تب بھی عدل کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو بھاڑ میں جائے تمہارے انسانی حقوق، بھاڑ میں جائے تمہارا عدل۔ اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو۔ دوبارہ سنا، حضور کی شریعت خراب ہے، معاذ اللہ، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تب ایسا کوئی بکواس کر دے، قرآن کو کہہ دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے، حضور نے اگر فرمایا بھی ہے معاذ اللہ تب بھی عدل کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو بھاڑ میں جائے تمہارے انسانی حقوق، بھاڑ میں جائے تمہارا عدل۔ اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے یوں کہا ہوتا تو پھر کافر بنتا کہ اس نے مذہب کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا ہوتا، مذہب کا، شریعت کا نام لے کے کہتا تو پھر وہ واجب القتل تھا، پھر کافر تھا، پھر اس کے لیے حکم تھا۔ تو ہم نے اس کی وہ بات سنا دی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، ہم تو انسانی طور پر آئے۔ اس نے مذہب کو چھوڑ کر انسانیت کی بات کی، اس نے اسلام کو انسانیت کے خلاف کہا، اس نے واضح طور پر یہ لفظ بولے ہیں۔ تو پھر اب تو بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا، اب تو توبہ لازم ہے۔ خود اپنی اس تقریر کی وجہ سے، چلو پہلی کتاب کو تو کچھ سال گزر گئے تھے، یہ چند دن پہلے جو کی ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ اپنے جملوں سے یہ ثابت کر دیا، لفظوں سے ثابت کر دیا، جبکہ سلمان تاثیر نے یہ کہا کہ ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، ہم مذہب کو کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے لیے آئے۔ تو اس نے تقریر میں کہا جو ایسا جملہ بولے وہ کافر ہوتا، لہذا اپنی تقریر کے لحاظ سے بھی جو اب کی ہے، پھر بھی سلمان تاثیر جو ہے اس کی اپنے جملوں کے بقول جو قدرت نے کہلوا دیے ہیں، پھر بھی سلمان تاثیر جو ہے وہ گستاخ قرار پائے گا۔ چونکہ اس موضوع کی ابھی بقیہ مباحث بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہوں گی۔ آپ نے جو سنا اس کو ذہن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب زید مجدہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور رون کے محفل قبلہ والد گرامی صوفی غلام سرور صاحب زید مجدہ لاہور میں تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کے روح رواں فدایان ختم نبوت کے امیر شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب سربراہ تحفظ ناموس رسالت محاذ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب محتمم الجامعۃ الاشرفیہ لاہور
جامعۃ الاشرفیہ گجرات مراڑیاں شریف، استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر صاحب، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ فیصل آباد، حضرت علامہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری، محتمم جامعہ غوثیہ کوہاٹ، سربراہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان خیبر پختونخوا، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاضی محمد